بچا نور کا جن کا یقین ہے میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے تیری نصیب پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو کیا کہتے ہیں کا ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرمنال کے بعد جب آپ لینے کی غرض سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائی اور آپ نے مطالبہ کیا یہ میرے بابا جان کے پاس تھا تو لہٰذا مجھے دیا جائے، تو اس پر اعلیٰ حضرت سیدنا امیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اہل تشیع اور اہل السنہ والجماعہ کے درمیان تصفیہ کرنے کے لیے ان حالات کا جو حقیقت کا رخ ہے وہ بیان کرنے کے لیے آپ نے کتاب لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ یہ میرے پاس ہے، بڑی مختصر سی کتاب ہے لیکن بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے حوالے سے اور سیدہ پاک نے جو باب فتح کا مطالبہ کیا اس کے حوالے سے اور دیگر جو اہل سنہ پر اور خلفائے راشدین پر اہل تشیع نے روافض نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے بڑے تشفی اور تسلی بخش جواب دیے، تو ہمارے قائد میں بہت بڑے انہوں نے اہل بیت محبت اہل بیت سیمینار منعقد کیا۔ اس کے اندر باب فتح کے مطالبے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کی ایک اقتباس کو نقل کیا، تو اس کے اقتباس کو نقل کرنے کے بعد تشریح بیان کرتے ہوئے ان سے سبقت لسانی ہوئی، وہ یہ جملہ کہہ بیٹھے کہ باب فتح کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے سیدہ پاک خطا پر تھی، غلطی پر تھی۔ تو یہ جملہ پورے ملک پاکستان کے دور و عرض بلکہ پوری دنیا کے اندر جو محبین اہل بیت ہیں ان کے لیے روحانی روح بن گیا، سبحان روح بن گیا، اور ان کی رات کی نیندیں اجاڑ ہو گئی۔ وہ سب بیدار ہوئے، اٹھے اور انہوں نے مطالبہ کیا ان عالم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ رجوع کریں، توبہ کریں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ تو آج یہ ارادہ کیا پورے ملک پاکستان کے اندر شان سیدہ کائنات کے حوالے سے آج کا جمعۃ المبارک جو ہے وہ جتنے علماء جانتے ہیں اس حوالے سے وہ پڑھائیں گے، تو میں نے بھی چاہا کہ آپ شان سیدہ پاک کے حوالے سے کچھ باتیں سنا سکیں۔ وقت تھوڑا ہے تو اسی کے اندر میں نے چند باتیں آپ کو سنانی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے، بڑی قابل بات ہے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے
سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کے قبض کرنے کو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت سیدہ پاک کی روح مبارک کو قبض کیا جائے، اب میری اور آپ کی اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی رحلت کر گئے ہیں ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ معامل فرشتے ہوتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ تو اب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ سیدہ کائنات ہوئے روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ بڑا کام ہے، اور جملہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حاضر بارگاہ سیدہ کائنات ہوئے روح پاک کو قبض کرنے کے لیے۔ اب وہاں علامہ اسماعیل حقی نے ایک جملہ لکھا، لم ترضى فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس بات پر راضی نہ ہوئی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح پاک کو قبض کریں۔ میری بات کو آپ نے سنا، اس کے معیار تک آپ نہیں پہنچے۔ لم ترضى فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ پاک اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ میری روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض فرمائیں، کیونکہ میں تو چادر تطہیر میرے لیے اللہ نے عطا فرمائی اور میں چادر تطہیر کی مالکہ ہوں، اور پھر یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے وہ میری روح کو قبض کریں۔ لم ترضى فاطمہ، حضرت سیدہ پاک راضی نہیں ہوئی۔ اب جب راضی نہیں ہوئی تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب رب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو واپس بلایا اور پھر خود اپنے دست قدرت سے اپنی شایان شان سیدہ پاک کی روح کو قبض فرمایا۔ اس مقام پر خود رب ذوالجلال نے، میں یہ تنقید سے رسالت نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کیا۔ یہ میں کوئی شان میں کبھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن سیدہ پاک کا جو مقام اللہ جل مجدہ الکریم کی نگاہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر ہے، انہیں اپنی چادر تطہیر کا اور اپنے پردے کا، اپنے شرم و حیا کا اس قدر پاس تھا کہ آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرے، اور خود رب ذوالجلال نے ان کی روح پاک کو قبض فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، یہ جملے ایک انسان کے لیے دستور حیات ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا حرب لمن حاربہم، فرمایا جو میرے اہل بیت سے، میری فاطمہ الزہرا سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، ان سے جو جنگ کرے گا، انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت ان سے جنگ فرمائیں گے۔ جو ان کے مقابل کھڑا ہوگا، جو ان کی شان میں نقص توہین کرنے کا مرتکب ہوگا، فرمایا کہ وہ اپنے مد مقابل کس کو پائے گا؟ وہ رسول اللہ کی ذات۔ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، اور جو ان سے محبت سے پیش آئے گا، عقیدت سے، احترام سے، فرمایا سلامتی سے پیش آئے گا، فرمایا پھر رسول اللہ ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ وقت کے نام میں گنجائش نہیں، میں نے اقبال کا وہ ایک پورا وہ سیدہ پاک کے حوالے سے جو آپ نے اپنے رموز بے خودی کے اندر آپ نے خوبصورت فارسی کے اشعار لکھے سیدہ پاک کے بارے میں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، پہلے میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ سیدہ پاک کے گھرانے سے
حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سیدہ پاک کے خاندان مبارک میں سے، نسل پاک میں سے آپ نیشاپور شہر میں آتے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہے، وَمَعَهُمَا مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، اور ان کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ ہزاروں طالب علم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی تڑپ لے کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ تاریخ ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ اس کا مول پائیں یا نہ پائیں، اس کے معیار کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المبرقہ کے اندر اس کو لکھا، فرماتے ہیں جب شہر نیشاپور میں امام علی رضا داخل ہوئے، آپ کا سواری کا جو کجاوا تھا اس پر چادریں تھیں، آپ اندر تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا، فَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ أَن يُرِيَهُ وَجْهَهُ، فرماتے ہیں نیشاپور شہر کے بازار لوگوں کے ہجوم سے بھر گئے، سر ہی سر نظر آنے لگے، لوگ رو رو کے کہنے لگے أن يُرِيَهُ وَجْهَهُ، کرم نوازی کیجیے، اپنے چہرہ مبارک کا دیدار کرا دیجیے، کیونکہ چہرہ مبارک آپ کا وہ کپڑے، وہ چادریں جو اوپر لگی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، آپ اندر تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا امام علی رضا علیہ السلام کا، تو لوگوں نے رو کر عرض کی حضور کرم نوازی کیجیے، آپ سیدہ پاک کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ اب وہاں دو بڑے محدث موجود تھے، ایک کا نام امام ابو زرعہ الرازی، دوسرے کا نام محمد بن اسلم الدوسی، یہ دونوں آگے بڑھے، عرض کرنے لگے سونیا کرم نوازی کیجیے، اپنا دیدار کرائیے۔ فَاسْتَوْقَفَ بَغْلَتَهُ، آپ خچر مبارک پر سوار تھے، آپ نے اپنے خدام کو حکم دیا میری سواری کو روکا جائے، سواری رک گئی، آپ نے اپنے سواری کے جہاں بیٹھے تھے اس کجاوے کے کپڑے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد لوگ نے دیدار کیا، اور جب دیدار کیا تو ایک چیخ و پکار مچ گئی، آہ و پکار ہو گئی شروع، لوگ رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، جب ان کے چہرے مبارک پر شہر نیشاپور کے باشندوں کی نظر پڑی، انہیں سیدہ پاک کے خون کی قدر و قیمت کا علم ہوا، اور انہیں شیر حیدر کرار کے خون کے حسن و جمال کے بارے میں پتہ چلا، اور جب آپ کا دیدار ہوا، فرماتے وَالنَّاسُ بَيْنَ بَاكٍ وَصَالِحٍ وَمُبَرِّعٍ، فرمایا لوگ رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وَمُبَرِّعٍ، کوئی آپ کی سواری کے پاؤں مبارک کے سم جس مٹی پہ لگے ہیں اس مٹی کو اٹھا کر منہ پہ رگڑ رہا، وَمُقَبِّلٍ لِحَافِرِ دَابَّتِهِ، اور پھر وہ مٹی جو آپ کی سواری کے سم لگنے سے اڑی، جو ذرے اڑے، ان ذروں کو اٹھا کر مقبل چوم رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سواری کے پاؤں مبارک لگنے سے جو ریت کے ذرات اٹھے، ان ذرات کو اٹھا کر شہر نیشاپور دو بڑے محدثین کی موجودگی کے اندر لوگ ذروں کو چوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب چومنے لگے، اب یہ دو محدث آگے بڑھے، عرض کرنے لگے سونیا ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، لیکن مزہ آ جائے گا اگر آپ خود اپنے نانا کی حدیث ہمیں سنائیں۔ نہ سمجھے میری بات، اگر آپ اپنی زبان سے ہمیں رسول اللہ کی حدیث سنا دیں، مزہ آ جائے گا۔ یہ حدیث، یہ نسخہ بھی بتا رہا ہوں، کائنات کی کوئی بیماری ہو، یہ سند پڑھ لیں، بیماری دور نہ ہو، میرا گریبان آ کر پکڑ گیا۔ اب وہ حدیث سنیے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث بیان کی، فرماتے لوگوں سنو میں سناؤں تمہیں اپنے نانا کی حدیث۔ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین بن علی عن ابی علی بن ابی طالب قال علی بن ابی طالب حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثني جبریل قال جبریل سمعت رب العزہ یقول اللہ تعالی من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث بیان کی، فرمایا مجھے میرے بابا جان امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، مجھے میرے بابا جان امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، ان کو ان کے بابا جان حضرت امام جعفر الصادق نے بیان کیا، ان کو ان کے بابا جان حضرت امام محمد الباقر نے بیان کیا، ان کو ان کے بابا جان حضرت سجاد امام زین العابدین نے بیان کیا، ان کو ان کے بابا جان حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان کو ان کے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں قال حدثنی حبیبی، مجھے میرے دوست وقرۃ عینی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثنی جبریل، مجھے جبریل نے یہ حدیث بیان کی، اور جبریل کہتے ہیں میں خود سے نہیں بیان کر رہا، سمعت رب العزہ، میں نے اللہ سے یہ بات سنی ہے، میرے رب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ دخل حصنی، میرے رب نے فرمایا وہ میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا دخل حصنی، وہ میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا، ومن دخل حصنی، اور جو میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا، امین من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ سند بیان کی، اب بیان کرنے کے بعد یہ حدیث ہو گئی، امام علی رضا علیہ السلام کو بیان کیا امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ کاظم کو ان کے بابا جان امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق کو بیان کیا امام محمد باقر نے، امام محمد باقر کو بیان کیا امام زین العابدین نے، امام زین العابدین کو بیان کیا مولا حسین پاک نے، مولا حسین پاک کو بیان کیا مولا علی پاک نے، مولا علی پاک کو بیان کیا سرکار دو جہاں نے، سرکار دو جہاں کو بیان کیا جبریل روح الامین نے، اور جبریل کو بیان کیا رب ذوالجلال نے۔ یہ سند بیان کرنے کے بعد نیچے امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں، فرمایا امام احمد بن حنبل جن کو کوڑے مارے گئے، امام شافعی کے شاگرد فرماتے ہیں جن کو 7 لاکھ احادیث میرے مصطفیٰ کی یاد تھی، بولے نا ذرا سارے حضرات، 7 لاکھ احادیث جن کو یاد تھی، وہ فرماتے ہیں لو کرتا حاصل اسناد، لو کرتا حاصل اسناد علی مجنون بری من جنتی، فرمایا کعبہ کے رب کی قسم قرآن بڑی شان والا، کعبہ کے رب کی قسم رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں بڑی شان والے، لیکن میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، یہ جو سند ہے نا امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین، مولا حسین پاک، مولا علی پاک، سرکار دو جہاں، جبریل علیہ السلام، رب ذوالجلال، یہ جو موتیوں والے خوبصورت نام ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی ہو جائے پاگل، اگر کوئی ہو جائے پاگل، عقل سلب ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، بڑے بڑے دماغ کے ڈاکٹروں کو دکھا کر جب تھک ہار جاؤ
تکلیف میں ہو یہ نام بیان کر دیں. فرمایا کعبہ کے رب کی قسم باریہ من جنتی. فرمایا اگر کوئی پاگل بھی ہو ٹھیک نہ ہو تو احمد بن حنبل کی قبر پہ آ جانا. احمد بن حنبل کی قبر پہ آ جانا. کعبہ کے رب کی قسم کائنات کی کوئی بیماری ہو ان کا نام لیا جائے اور بیماری ٹھیک نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جن کے نام اتنے سونے, سمجھے نہیں میری بات, جن کے نام اتنے سونے, اور اگر مجھے بالفاظ دیگر کہنے دیں, امام علی رضا کا نام مشکل کشا ہے, امام موسیٰ کاظم کا نام مشکل کشا ہے, دافع البلا ہے, حاجت روا ہے. بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے کچھ اور نسخے کی ضرورت نہیں. امام زین العابدین, امام جعفر صادق, امام محمد الباقر, ان پاک ناموں کو لے کر بیان کر کے تو دیکھیں. فرمایا کائنات کی کوئی بیماری ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اور پھر مرکز کون ہے ان ناموں کا؟ ان ناموں کا مرکز کون ہے؟ بتائیں نظر اپنی زبان سے. ان ناموں کا مرکز آخر تک جانے کو رب تک پہنچتے ہیں, لیکن یہ نام جن کے وسیلے سے ہم تک پہنچے وہ مخدومہ کائنات, سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے, جن کی نسل پاک کے اندر اللہ نے ایسے عظیم الشان امام رکھے ہیں جن کا نام بھی لیا جائے تو کائنات کی کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکتی. اور پھر لکھنے والے کون, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف بریلوی تھے, کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں دے سکتا امام شافعی کے شاگرد ہیں اور 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. وہ کہتے ہیں باقی دعائیں تو جہاں رہ گئی, ان کا نام بھی لیا جائے تو کائنات کی ساری بیماریاں ختم. اور پھر آپ اب چلتے ہیں علامہ اقبال کے پاس. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. فرمایا حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں, اور اللہ نے اتنا مقام دیا کہ قرآن پڑھے تو صحیح, قرآن ان کے قصیدے بیان کرتا ہے. ذرا اونچے بات سے سبحان اللہ, اور اونچے بات سے سبحان اللہ. حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے نا, سورہ مریم کے اندر اللہ کا قرآن کیا بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ فتمثل لها بشرا
از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، از سے نسبت. ذرا اس جملے کا مزہ تو لیجیے نا. اقبال جہاں پہنچے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم لطف تو لیجیے نا. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہتے لوگوں سنو جھوم جاؤ، تمہارے نبی کی بیٹی وہ ہے. حضرت مریم کو ایک نسبت اللہ نے عطا کی اور اتنا مقام ہے کہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے. اور حضرت زہرا وہ ہے جس کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائیں. پہلی نسبت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین. نور، یہ جملہ سنیے، نور چشم رحمت للعالمین. کہتے ہیں حضور کی پیاری پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی پیاری پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر آگے چلیے، کہتے ہیں امام اولین و آخرین، اور اس امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اولین کے بھی سردار ہیں، آخرین کے بھی سردار. اور دوسری نسبت کہا بانو عام، تاجدار العطا. تمہیں پتا ہے تاجدار العطا کی ملکہ کون ہے؟ مولا علی کے گھر کی ملکہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. بانو تاجدار العطا، تاجدار العطا کی ملکہ سیدہ پاک ہے. مرتضی شیر خدا مشکل کشا، مرتضی کی مشکل کشا کی شیر خدا کی گھر کی ملکہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا بنت. اور پھر آگے کہتے ہیں مادر عام، مادر عام مرکز پرکار عشق. کہا وہ جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا نا، ہم جب کسی گھر کو بناتے ہیں تو ایک پرکار ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے درمیان میں، اس پر رکھتے ہیں ایک آلہ. یہ دیکھیں میری انگلی کی طرف، پھر یوں گھماتے ہیں تاکہ ہر طرف سے درست ہو جائے. تو فرماتے ہیں اس عشق کے نقطے، جو عشق کا نقطہ تھا وہ تھے امام حسن اور امام حسین. اور اس پر اللہ نے پرکار رکھ کر ساری کائنات کو بنایا. مادر عام مرکز پرکار عشق، اس عشق کے نقطے کے پرکار کا مرکز جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. مادر عام کاروان سالار عشق، اور کہا عشق کے کاروان کے سالار کا مرکز جو ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ دوسری نسبت ہو گئی. اور تیسری نسبت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حسن کی بھی اماں ہے، حسین کی بھی اماں ہے. حسن کی بھی اماں ہے اور حسین کی بھی اماں ہے. اور پھر آگے جا کر کہتے ہیں سیرت فرزند از امہات. کہا ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کی سیرت بناتی ہے. سیرت فرزند از امہات، سیرت فرزند از امہات. مائیں اپنے بچوں کا کردار بناتی ہیں، اپنے بچوں کی سیرت بناتی ہیں. جوہر صدق و صفا از امہات. اگر اپنے بچوں کے اندر سچائی اور صفا کا جوہر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا یہ ماں کر سکتی ہے. ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. یہاں اگر بچے کی سیرت بن گئی، فرمایا اس کی دنیا بھی ہنسی بن جائے گی، آخرت بھی ہنسی بن جائے گی. دنیا بھی ہنسی بن جائے گی اور آخرت بھی ہنسی بن جائے گی. اور پھر آگے چلیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو جملے بولتے ہیں نا، کعبہ کے رب کی قسم، ساری کائنات کے شعراء کو ایک طرف میں رکھ دو، میں اقبال کے جملوں کے مقام اور آخر انتہا تک میں بھی نہیں پہنچ سکتا. بڑے سے بڑے عاشق کو دیکھا جائے، لیکن اقبال نے جو کہا ہے وہ کمال کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں سیدہ پاک اگر مجھے رسول اللہ کی شریعت کی زنجیروں نے جکڑا، مجھے اگر رسول اللہ کی شریعت کی زنجیروں نے جکڑا نہ ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، مجھے آقا کے فرمان کا اگر پاس نہ ہوتا. وہ جب بکریوں نے سجدہ کیا تھا حضور، صحابہ نے کہا تھا سنیا ہمیں بھی اجازت دے تاکہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو میرے حضور نے فرمایا تھا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں
جب بکریوں نے سجدہ کیا اور صحابہ نے اجازت مانگی تو میرے آقا نے یہ جواب دیا، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ سونیا کرم نوازی ہو گئی، یہ تیرے فرمان کی وجہ ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدمی سیدہ پاک جہاں آپ کی تربت ہے جنت البقیع کے اندر، وہ آپ کی مزار ہے، اقبال کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش گردیدمی سجدہ پر خاک او پاشیدمی، کعبہ کے رب کی قسم اقبال آ کر سیدہ پاک کی قبر کا طواف کرتا۔ سمجھے میری بات؟ اگر آج کوئی طواف کرے تو یہ سمجھ لے یہ جائے، کوئی بھی کرے کائنات کا بڑے سے بڑا پیر ہو، کسی کی قبر کا طواف، کسی کی قبر کو سجدہ، کسی زندہ کو مردہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اقبال کہتے ورنہ کرتے تربتش گردیدمی سیدہ پاک سچی بات ہے، اگر آپ کے بابا کا فرمان نہ ہوتا نا، آپ کی قبر کی تربت، آپ کی قبر کی مٹی مبارک جب ہوا آئے اور اس ہوا کی وجہ سے آپ کی قبر کی مٹی اٹھے، فرمایا عرش کی سیدہ پاک میں اس مٹی کا طواف کرتا، سجدہ پر خاک وہ پاشیدمی سیدہ پاک، اگر آپ کے بابا جان کے فرمان کی بات سامنے نہ ہوتی تو میں آپ کے قبر کا طواف بھی کرتا اور سجدہ بھی کرتا۔ اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، مجھے بتائیں اگر آج کوئی تحقیق میں آ کر تحقیق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اگر یہ جملہ بولتے سیدہ پاک کے لیے کہ وہ خطا پر تھی تو پھر بچتا کیا؟ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں 14 معصوم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء جو ہیں یہ معصوم ہیں، صحابہ ازواج